عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اس سبق میں ہم گریڈ 9 کی درسی کتاب کی عبارت نمبر 6 بعنوان جنگل کٹائی سے لیے گئے چند مشکل الفاظ کا انگریزی ترجمہ دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان لفظوں سے جملے بنائیں گے۔ دیر نہ کرتے ہوئے آئیے پہلا لفظ دیکھتے ہیں۔ گھنا یعنی بھرا ہوا۔ انگریزی میں ڈینس کہتے ہیں۔ اسلم کو گھنے جنگل میں ڈر لگتا ہے۔ اس جملے کے مطابق ہم نہیں کہیں گے اسلم کو گھنا جنگل میں ڈر لگتا ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں گھنا جنگل، لیکن جملے میں حرف جار میں کی وجہ سے گھنا جنگل میں کے بجائے گھنے جنگل میں کہیں گے۔ تو جملے کا انگریزی ترجمہ ہوگا Aslam feels afraid in the dense forest. ہریالی انگریزی میں گرینری کہتے ہیں۔ ہریالی دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کا انگریزی ترجمہ یہ ہے Looking at the greenery, I felt very happy. خوشحال سے مراد آسودہ حال، جہاں خوشی اور ترقی پائی جاتی ہے۔ انگریزی میں اسے پراسپیرس کہتے ہیں۔ میری بہن کی شادی ایک خوشحال گھرانے میں ہوئی۔ انگریزی میں My sister got married in a prosperous family. تر و تازہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انگریزی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ بہت خوب، اسے فریش کہتے ہیں۔ یہ سبزیاں تر و تازہ ہیں۔ انگریزی میں These vegetables are fresh. مضبوط یعنی طاقتور، کیا آپ بتا سکتے ہیں انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی ہاں، اسٹرانگ۔ درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ انگریزی میں The roots of the trees are strong. عمدہ یعنی اچھا۔ انگریزی میں ایکسلنٹ کہتے ہیں۔ اس طعام خانے کا کھانا بہت عمدہ ہے۔ انگریزی میں ترجمہ یوں ہے The food from this restaurant is excellent. آگاہ کرنا مطلب خبردار کرنا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انگریزی میں آگاہ کرنا کو کیا کہتے ہیں؟ بے شک، to warn۔ استاد نے بچوں کو کورونا وائرس کے خطرے سے آگاہ کیا۔ انگریزی میں The teacher warned the children against the risk of coronavirus. دار و مدار یعنی انحصار،
انگریزی میں to depend کہتے ہیں. اچھی صحت کا دار و مدار صحت مند غذا پر ہے. یعنی اچھی صحت مند غذا پر ڈیپینڈ ہے. کیا آپ اس کا انگریزی ترجمہ بتا سکتے ہیں؟ بہت خوب. Good health depends on healthy food. لکڑہارا یعنی لکڑی کاٹنے والا. یہ لفظ جو ہیں آپ کے لیے نیا نہیں ہے. کیا بتا سکتے ہیں کہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، وڈ کٹر. لکڑہارا جنگل میں درخت کاٹنے گیا. انگریزی میں The woodcutter went to cut trees in the forest. سہم جانا یعنی گھبرانا. انگریزی میں be afraid کہتے ہیں. کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر بچے سہم گئے. انگریزی میں اس کا ترجمہ یوں ہے: Hearing the dog bark, the children were afraid. خشک یعنی سوکھا ہوا. انگریزی میں اسے ڈرائی کہتے ہیں. کئی ہفتے سے بارش نہیں ہوئی اسی لیے زمین خشک ہے. انگریزی میں اس کا ترجمہ یوں ہے: It did not rain for several weeks. That is why the land is dry. معدوم یعنی جو مٹ گیا. انگریزی میں ایکسٹنکٹ کہتے ہیں. ڈوڈو ایک معدوم پرندہ ہے جس کا انگریزی ترجمہ یوں ہے: The dodo is an extinct bird. سیلاب یعنی وہ قدرتی بلا جس میں بہت سا پانی جمع ہوتا ہے. انگریزی میں فلڈ کہتے ہیں. جیسے کہ آسٹریلیا کے کئی علاقوں میں سیلاب آیا. Flood occurred in several regions in Australia. قحط یعنی خشک سالی. انگریزی میں ڈراٹ کہتے ہیں. افریقہ میں قحط کی وجہ سے کئی لوگ فوت ہو گئے. انگریزی میں Due to drought in Africa, several people died. زرخیز. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اردو میں اس کا دوسرا لفظ کیا ہے؟ بے شک، شادابی. انگریزی میں فرٹائل کہتے ہیں. زرخیز زمین میں پودے جلد اگ جاتے ہیں. Plants grow quickly in fertile lands. بنجر یعنی جس میں پودا اگتا نہیں. یعنی زرخیز کی ضد. انگریزی میں barren کہتے ہیں.
بنجر زمین میں شجرکاری ممکن نہیں. انگریزی میں tree planting is not possible in barren land. حفاظت کرنا یعنی احتیاط سے رکھنا یا پھر نگرانی میں رکھنا. انگریزی میں اسے to protect کہتے ہیں. جیسا کہ ہمیں اپنے جنگلات کی حفاظت کرنی چاہیے. We should protect our forests. شجرکاری کیا بتا سکتے ہیں انگریزی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ بہت خوب، ٹری پلانٹنگ کہتے ہیں. ماحول کے لیے شجرکاری مفید ہیں. انگریزی میں tree planting is beneficial for our environment. عزیز طلبہ، ہم اپنے سبق کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں. ہمیں پوری امید ہے کہ آپ نے کئی نئے الفاظ سیکھے ہیں اور آپ کی معلومات اور ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوا ہوگا. ان لفظوں کا استعمال ضرور کیجیے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.